الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر بہت سے عجائب دکھائی۔ اب جبرائیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام ہو۔ کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کا آنا بہت اچھا ہے اور مبارک ہے، اور دروازہ کھلوایا گیا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام ملی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہے، ان کو سلام کہیے۔ میں ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو مبارکباد قبول ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جو کہ نبی علیہ السلام کو کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو مبارکباد قبول ہو۔ برادران گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو زندگی ہی میں بلند مکان جنت میں عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے معراج کے رات چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا جو غمگین شکل ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کرسی کے چاروں کونے تھے اور ایک ایسے فرشتے کے آنکھ انوار سے چمک رہی تھی۔ اس کرسی کے ہر گوشے میں 7 لاکھ پائی تھی اور کرسی کے آس پاس فرشتے کھڑے تھے جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو غمگین شکل تھا اور ایک ایسی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کرسی کے 4 کونے تھے اور ہر فرشتے اور 7 لاکھ گوشے تھے اور ہر کرسی کے پاس فرشتے کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا تعداد کا پتہ تھا۔ دائیں طرف والے فرشتے نورانی چہروں والے کھڑے تھے، یعنی دائیں طرف والے جو فرشتے تھے وہ نورانی شکل والے تھے۔ یہ سبز پوش اور عنبر کی خوشبو والی تھی، بات نرمی سے کرنے والے اور خوبصورت اور خوبصورت تھی، ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتی۔ بائیں طرف والے کڑے فرشتے نہایت تند خوئی اور سیاہ چہرے والے تھے۔ جب یہ تسبیح کرتے ان کے منہ سے آگ کی شعلیں نکلتی، کسی کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ کرسی پر بیٹھنے والے فرشتے کے سامنے ایک تخت تھا جس کے وہ ہر وقت دیکھتا تھا اور اسی سے نظر نہیں اٹھاتا تھا، اور سبز پتوں کا ایک درخت بھی تھا جس کے اس قدر زیادہ پتے تھے کہ ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہوا، اور ہر پتے پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک تال ہے۔ یہ فرشتہ ہر 7 تال کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا اور کوئی چیز لے کر کبھی دائیں اور کبھی بائیں فرشتوں کو دیتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اب آگے بڑھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اے اسرائیل علیہ السلام، یہ پیغمبر آخر زمان شفیع مذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب ان نے سر اٹھایا اور تعظیم کے لیے آگے بڑھا اور کھڑے ہو کر خوش آمدید کہا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی آپ سے زیادہ پیارا پیدا نہیں فرمایا اور آپ امت سے زیادہ فضیلت اور شان والی کوئی امت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم غمگین صورت میں کیوں نظر آتے ہو؟ عرض کی یار میں روح کو قبض کرتا ہوں اس لیے غمگین نظر آتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری خدمت قبول فرمائے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے غمگین ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری خدمت قبول فرمائے۔ فرمایا تمہارے سامنے تال کیسا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تال ہے مثل ہے تمام دنیا کی تمام جہان کی روح میری قدرت میں ایسی ہے جیسی یہ تال ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تخت کیسا ہے؟ عرض کی یہ تخت زندگی کی میعاد اور موت کا وقت بتاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گنی پتوں والا درخت کیسا ہے؟ عرض کی اس درخت کی ہر پتے پر نیک یا گناہگار کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب وہ شخص بیمار ہوتا ہے تو پتا زرد پڑ جاتا ہے، اور جس وقت اس کا موت آ جاتے ہے پتا خوش ہو کر تخت پر گر جاتا ہے۔ اب میں اس شخص کا نام تخت سے کاٹ کر ہاتھ دراز کرتا ہوں اور اس بندے کی روح قبض کر لیتا ہوں، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا دائیں اور بائیں والی فرشتے کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف والے رحمت کے فرشتے ہیں، جبکہ نیک آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو ان کے حوالہ دیتا ہوں، اور جب کسی بدکار کی روح قبض کرتا ہوں تو بائیں طرف کے سیاہ رنگ والے فرشتے کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعداد کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعداد کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، مگر جب وہ روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے 6 لاکھ رحمت کے فرشتے اور 6 لاکھ عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر نیک روح رحمت کے فرشتوں کے حوالہ کر دیتا ہے اور بدکار روح عذاب والے فرشتوں کو دے دیتا ہوں، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کہ روح قبض کرنے والے خود جاتے ہو یا کہ کوئی فرشتہ بھیجتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے یہاں آ کر ٹھہرا ہوں کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ 70,000 فرشتے میرے تابع ہیں، اور پھر ہر ایک کے تابع 70,000 فرشتے، میں ان کو بھیج دیتا ہوں اور اس بندی کی روح قبض کر کے حلق تک لے آتی ہے، پھر میں خود ہاتھ بٹھا کر روح قبض کر لیتا ہوں۔ آپ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عزرائیل، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے عرض کی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل و جان سے آپ کا حکم تسلیم کروں گا اور عمل بھی کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے ساتھ نرمی و آسانی کیا کرو۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عز و جل کی قسم، مجھے دن رات میں 70,000 مرتبہ حکم ہوتا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر سختی نہ کرنا، نرمی اختیار کرنا۔ اس وجہ سے میں پہلی امتوں کی بھی نسبت آپ کی امت پر بہت نرمی اور آسانی اور مہربانی سے پیش آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح امتی اور کی صحیح ایمان والی اللہ کی توفیق سے بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔